باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج جولائی کی 23 تاریخ ہے۔ درجہ 12واں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے شاعری کی حقیقت، شبلی نعمانی کا لکھا ہوا مضمون ہے، لیکچر نمبر 7 اس موضوع کے حوالے سے، اور اس کا ذیلی عنوان جو ہے شاعری کے اصلی عناصر کیا ہے۔ شاعری کے اصلی عناصر کیا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ ایک عمدہ شعر میں بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں وزن ہوتا ہے، محاکات ہوتی ہے، یعنی کسی چہرے پر گدگدی کا جو اثر طاری ہوتا ہے وہ تصویر کے چہرے سے نمایاں تھا، تاہم تصویر ہر جگہ محاکات کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ سینکڑوں گوناگون واقعات، حالات اور واردات ہیں جو تصویر کی دسترس سے باہر ہیں۔ ایک بڑا فرق عام مصوری اور شاعرانہ مصوری میں یہ ہے کہ تصویر کی اصلی خوبی یہ ہے کہ جس چیز کی تصویر کھینچی جائے اس کا ایک ایک خال و خط دکھایا جائے، ورنہ تصویر ناتمام اور غیر مطابق ہوگی۔ بخلاف اس کے شاعرانہ مصوری میں یہ التزام ضروری نہیں۔ شاعر اکثر صرف ان چیزوں کو لیتا ہے اور ان کو نمایاں کرتا ہے جن سے ہمارے جذبات پر اثر پڑتا ہے، باقی چیزوں کو وہ نظر انداز کرتا ہے یا ان کو دھندلا رکھتا ہے کہ اثر اندازی میں ان سے خلل نہ آئے۔ فرض کرو ایک پھول کی تصویر کھینچنی ہو تو ایک مصور کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک رگ و ریشہ دکھائے، لیکن شاعر کے لیے یہ ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کو اجمالی اور غیر نمایاں صورت میں دکھائے، تاہم مجموعہ سے وہ اثر پیدا کر دے جو اصلی پھول کے دیکھنے سے پیدا ہوتا۔ تو اس طرح سے آج یہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے کہ عمدہ شعر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، یعنی کہ کس کو ہم کہتے ہیں، کہیں گے کہ یہ ایک اچھا یا یہ ایک عمدہ شعر ہے۔ اس میں ایک چیز، اس میں وزن ہونا چاہیے، شعر میں وزن ہونا چاہیے، یعنی کہ وزن سے آپ یہ سمجھے جس طرح ہم ترازو میں چیزوں کو تولتے ہیں اور ان کا وزن برابر کرتے ہیں ترازو میں تو ڈنڈی برابر آتی ہے، اسی طرح شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو بحر کہتے ہیں۔ بحر کے ذریعے سے شعر کا وزن پورا کرتا ہے، جس طرح ہم چیزوں کو ترازو میں تولتے ہیں اسی طرح بحر پر جب وہ چڑھاتا ہے ان کو تو بحریں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، اور یہ کس لیے یہ بحریں ہوتی ہے، یعنی کہ شعر کا وزن برابر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے یہ شعر کا وزن برابر کرتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہے محاکات۔ محاکات سے مراد کیا ہے؟ محاکات سے مراد ہے الفاظ کے ذریعے کسی چیز کی تصویر کھینچنا کہ اس تصویر کا صحیح نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی کہ الفاظ کے ذریعے شاعر ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ جس چیز کی وہ تصویر کھینچتا ہے اور الفاظ کے ذریعے جو وہ تصویر کھینچتا ہے وہ اس اصل تصویر سے بھی اس کی نقل ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی اصل ہوتی ہے، اس کو محاکات کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی تصویر الفاظوں کے ذریعے اس طرح کھینچنا کہ اس کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو مثلا محاکات کیا ہے؟ اگر کسی چہرے پر گدگدی کا جو اثر ہوتا ہے تو چہرے پر گدگدی کا جو اثر طاری ہوتا ہے، چھایا ہوتا ہے، وہ تصویر کے چہرے سے نمایاں تھا۔ تو تصویر کے چہرے سے، مثلا اگر کسی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے وہ اس تصویر سے پتہ چلتا ہے، یا اگر کسی انسان کی تصویر بنائی ہوئی ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہے تو اس چہرے پر ہم گدگدی کا اثر دیکھتے ہیں کہ تصویر ہمیں وہ دکھاتی ہے، تاہم تصویر جو ہے وہ ہر جگہ محاکات کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے۔ تصویر ہر جگہ محاکات کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے، مطلب اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ گوناگون بے شمار مسائل، بے شمار حالات اور واقعات اور وارداتیں ایسی ہوتی ہے جو تصویر کی دسترس سے باہر ہے، جن کی ہم تصویر نہیں کھینچ سکتے ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، کچھ وارداتیں ایسی ہوتی ہے، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہم قلم کے ذریعے یا مصور جن کی تصویر نہیں کھینچ سکتا ہے، لیکن شاعر کھینچ سکتا ہے۔ عام مصوری اور شاعرانہ مصوری میں کیا فرق ہے؟
عام مصوری اور شاعرانہ مصوری میں کیا فرق ہے؟ تصویر کی اصلی خوبی کیا ہے؟ تصویر کی اصلی خوبی یہ ہے کہ جس چیز کی تصویر کھینچی جائے وہ اس کی ہو تصویر ہو. یعنی کہ جب مصور کسی چیز کی تصویر کھینچتا ہے تو وہ ایک ایک رنگ و ریشہ اس کے پورے خط و خال کو اپنی تصویر میں، اپنی مصوری میں لاتا ہے. یعنی کہ وہ جس چیز کی تصویر کھینچتا ہے اس کے ایک ایک جز کو وہ اسی انداز میں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ورنہ تصویر ناتمام اور غیر مطابق ہوگی. اگر مصور کسی چیز کی ہو تصویر نہیں کھینچ پائے گا تو اس پر تنقید ہوگی کہ یہ ناتمام ہے اور غیر مطابق ہے. یعنی کہ یہ اصل تصویر سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی ہے، یہ اصل تصویر سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی ہے. یعنی یہ مصور جو ہے اس کا فن کمال کو نہیں پہنچا ہے، اس کو اس چیز کی صحیح تصویر کھینچتی نہیں آئی. بخلاف اس کے جو شاعرانہ مصوری ہوتی ہے، شاعرانہ مصوری میں یہ التزام ضروری نہیں ہے. شاعرانہ مصوری میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر کسی چیز کی تصویر کھینچتا ہے. مثلا جیسے کہ پہلے ہی ہم عرض کر چکے ہیں کہ ایک شیر ہے، ڈراؤنی شیر ایک ہے جو جنگل سے اچانک باہر آیا، تو شاعر اس کی بیانک صورت جب کسی مجمع کے سامنے بیان کرے گا الفاظ کے ذریعے سے، تو وہ شیر پر لیکچر اس حیثیت سے نہیں دے گا کہ اس کے دانت کیسے تھے، اس کے کان کیسے تھے، اس کی آنکھیں کیسی تھی. وہ اس طرح نہیں کہے گا، بلکہ شیر وہ ڈراؤنی شیر کے دیکھنے سے اس کی جو حالت، اس پر جو حالت طاری ہوئی، اس پر جو ڈر چھایا، وہ اسی کی تصویر کھینچے گا. اس میں شیر کا بھی ذکر تو ضرور آئے گا، لیکن وہ اس طرح سے تصویر کھینچے گا، وہ شیر کی تصویر نہیں کھینچے گا، بلکہ شیر کے دیکھنے سے اس کی حالت جو ہوئی اس کی وہ تصویر کھینچے گا. اور شاعر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جس چیز کی تصویر کھینچے گا وہ ہو تصویر اس کی نہیں کھینچتا ہے. یعنی کہ وہ ایک ایک رگ و ریشہ کی، ایک ایک جز کی وہ اپنے الفاظ میں تصویر نہیں کھینچتا ہے، بلکہ وہ اجمالی طور وہ ایک مجموعی تصویر کھینچتا ہے، اس کا اثر ظاہر کرتا ہے. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اجمالی اور غیر نمایاں صورت میں، وہ غیر نمایاں صورت، وہ ہر ایک جز کی تعریف نہیں کرتا ہے یا نقطہ چینی نہیں کرتا ہے، تاہم مجموعہ سے وہ اثر پیدا کرے جو اصلی پھول کے دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے. اگر ایک مصور پھول کی تصویر کھینچتا ہے، وہ پھول کی خوب تصویر کھینچتا ہے، اس کی پتیاں کیسی ہے، رنگ اس کا کیسا ہے، اس کا یہ پھول کیا تازہ ہے یا مرجھایا ہوا ہے، وہ اس کی خوب تصویر کھینچے گا. شاعر بھی اس پھول کی تصویر کھینچے گا، لیکن وہ اس کی ہر پتی کی تعریف نہیں کرے گا، وہ اس کے رنگ کی ہی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ وہ پھول کو اپنے تخیل سے، اپنی امیجنیشن سے، اپنی تھنکنگ سے، اپنے تخیل کا رنگ اس میں بھرے گا، اور وہ جو ایک مجموعی اثر اس سے پیدا کرے گا، وہ اثر کرے گا، وہ اصلی پھول کے دیکھنے سے پیدا نہیں ہوتا. کہ جب آپ شاعر کی کھینچی ہوئی الفاظ کے ذریعے کھینچی ہوئی پھول کی تصویر کو دیکھیں گے، اور جب آپ اصلی پھول کو دیکھیں گے، شاعر نے جو تصویر کھینچی ہے، آپ کو لگے گا کہ یہی پھول اس پھول سے بہتر ہے، یہی پھول اس پھول سے بہتر ہے. یہ ہے شاعرانہ مصوری اور عام مصوری میں فرق. یعنی کہ جو عام مصور ہوتا ہے وہ کسی چیز کی ہو تصویر کھینچتا ہے، ایک ایک جز کو دکھاتا ہے، لیکن شاعر ایک ایک جز کو دکھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی مجموعی تصویر کھینچ کر ایک ایسا اثر پیدا کرتا ہے کہ جو اصل تصویر کے دیکھنے سے وہ اثر پیدا نہیں ہوتا ہے. مثلا کھا کے اوش اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. مطلب شبنم کے قطرے جو ہے، جو کھا کے اوس، جس طرح او سے مراد ہے شبنم، جب شبنم گھاس پر پڑتی ہے، جب شبنم گھاس پہ گرتی ہے، تو اگر مصور ہے، مصور گھاس کو دکھائے گا اور اس پر شبنم کے قطروں کو دکھائے گا، وہ اس کی ہو تصویر کھینچے گا.
लेकिन शायर इसी कैफियत को, इसी हालत को कैसे बयान करता है? खा खा के ओश और भी सब्जा हरा हुआ, कि जितनी शबनम घास पर पड़ी और शबनम के कतरों को चूस चूस करके खा खा के ओश और भी सब्जा हरा हुआ। ये जो घास थी उससे शबनम के कतरों के पीने से उसमें और हरियाली पैदा हुई, उसमें और हरियाली पैदा हुई। था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। ये शबनम के कतरे इस घास पर इस तरह जचते थे कि जैसे सहरा के दामन में, जैसे कि सहरा का दामन मोतियों से भरा हुआ है, जैसे कि सहरा का दामन, कुह का दामन, या सहरा कोई वीरान जगह है, कोई वीरान जगह है, या कोई सुनसान जगह है, या जंगल है, तो जैसे लगता है कि उसका दामन ये शबनम के कतरे घास पर इस तरह जचते थे कि जैसे मोतियों से उसका दामन भरा हुआ है। तो मोतियों का दामन भरा हुआ है, यानी कि उसने ओस को मोतियों से ताबीर किया है। तो मुसव्विर ये नहीं कहेगा, मुसव्विर सिर्फ घास को दिखाएगा और उस पर शबनम के कतरों को दिखाएगा। शायर ने उसी चीज को किस तरह जाहिर किया है कि शबनम के कतरे इस तरह इस घास पर जचते थे जैसे कि उस पर मोती लगे हुए थे। तो यह है शायराना मुसव्वरी और आम मुसव्वरी में फर्क। तो यह हमारा इस मौजू के हवाले से लेक्चर नंबर 7 था। अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह कल हम इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 8, और इस मौजू के हवाले से वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा। बाकी वसल्लम।